فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا، ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے، صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، جو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی سأرد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے
اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ والناس اجمعین من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، تو فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا، لڑے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا. فرشتوں کو یہ اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جس مخلوق کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے. اس مخلوق کے پاس دماغ بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں. جانوروں کے پاس خواہشات ہیں، دماغ نہیں ہے، لہذا وہ اپنی خواہشات کو محدود پیمانے پر پوری کرتے ہیں. بہت محدود ہے نا. شیر کو بھوک لگے گی، ایک ہرن کو مار کے کھا جائے گا، بس پیٹ بھر جائے گا تو جا کے اپنے غار میں بیٹھ جائے گا. اس سے زیادہ وہ جنگل میں فساد نہیں پھیلائے گا. فرض کر لو یہی شیر ہو جنگل میں اور دماغ اس میں انسان کا ڈال دیا جائے، وہ یہی شیر جو جنگل میں فساد پھیلاتا ہے، کبھی کس کے کھا رہا ہے کبھی کسے کھا رہا ہے، لیکن اس میں دماغ کس کا ڈال دیا گیا؟ جمشید صاحب کا، غفار صاحب کا، وسیم صاحب کا دماغ ڈال دیا گیا. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں کرے گا کہ جا کے ہرن کو مارے اور گرا کے کھا جائے، نا 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 نا. یہ کہے گا کہ یار ہر دفعہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہرن کو مارنے میں، بعض دفعہ تو ہفتوں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، کوئی ہرن پکڑائی میں ہی نہیں آتا، ہرن مجھے دیکھ کے ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا دیسی طریقہ ہے جو صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے؟ جب شدید بھوک لگے تو اپنی کچھار سے باہر آؤ، ہرن کو تلاش کرو، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اسی بھوک میں مزید 4 دن گزارو، لاغر ہو جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ شیر میں دماغ کس کا لگ گیا؟ بولو، جمشید صاحب کا. اب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اب وہ بیٹھ کے کرے گا پلاننگ، وہ کہے گا یار میں ایک ہرن اتنی محنت کے ساتھ گراتا ہوں، میرا تو 4 بوٹیاں 10 بوٹیاں کھا کے چانپے وانپے کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے، باقی سارے گریوی میں پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں. آ کے میری نیاز کون کھا رہا ہوتا ہے؟ لومڑی بھی آ کے کھا رہی ہوتی ہے، گدھ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں، لکڑ بگڑ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں، سارے انجوائے کرتے ہیں. محنت کس کی ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو بولو نا یار، محنت میری ہے، پورا جنگل انجوائے کر رہا ہے اور میں اگلے ٹائم اسی طرح بھوکا بیٹھا ہوا ہوں. پھر کیا خیال ہے یار؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع سے ہٹ جاتا ہوں. لیکن دیکھو شیر ہفتے میں 1 آدھ دن کھاتا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر بتا رہا ہوں. افریقہ کے جنگل میں رپورٹ نہیں پیش کر رہا، مشاہدے کی حقیقت بتا رہا ہوں. ہم نے کیمپنگ کی ایک جنگل میں اور اس میں شیر اور اس کی شیرنیوں کو دیکھا ہم نے کہ پورا پریوار، پورا خاندان شیر کا روزانہ جاب کے لیے صبح نکلتا ہے، شام کو بے روزگار واپس لوٹتا ہے. 1 ہفتے تک اس کو جاب بولو نہیں ملی. تو جنگل میں جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں. یہ زیمبیا کے جنگل کی بات کر رہا ہوں، ان کے وائرلیس پہ رابطے ہوتے ہیں کہ ادھر شیر کو کوئی ملی ہے جاب اچھی، تو فوراً ہماری جو گائیڈ تھا نا وہ جیپ بھگا کے ہمیں ادھر لے گیا کہ اب شیر کے پاس کوئی اچھی ویکینسی آئی ہے اور اس کی بھی دال روٹی کا انتظام ہو گیا ہے. 4-5 دنوں سے وہ بھوکا اپنے پورے خاندان کے ساتھ. ہم لوگ پہنچ گئے، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، مغرب ہم نے وہیں پڑھی شیر کی لوکیشن پہ پہنچ کے. کیمرے میں نے آن کر لیے اپنے موبائل کا کیمرہ کہ اب اس کی میں ویڈیو بناؤں گا، دیکھتا ہوں کہ بھئی شیر کے ساتھ ہوں گی 5-6 شیرنیاں، 2-4 8-10 اس کے بچے، پورا خاندان تھا. یہ تو شکر ہے شیر فیملی پلاننگ والوں سے متاثر نہیں ہوا، ورنہ شیر بھی تنہائی دور کرنے کے لیے کتے پال رہا ہوتا. جیسے ہمارا سیکولر لبرل طبقے کا جو بڑھاپا ہے نا، وہ کس کے ساتھ پاس ہوتا ہے؟ آپ لوگ کو تو یہ جملہ سن کے تکلیف ہوتی ہے، مفتی صاحب ہر 4 دن بعد فیملی پلاننگ والوں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں ان کی دم پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا ہوں اور ان کی اپنے نظریات کو دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے
کہ اس سے مسلم سوسائٹی کا کیسا بیڑا غرق ہوگا آپ کو پتا نہیں ہے. اس لیے میں جب ان کے خلاف بولتا ہوں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے میری بات کے وزن کا, آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. نہیں یار یہ سمجھ میں بات, جیسے میں ہر تھوڑے دن بعد عاملوں کو رگڑنا شروع کر دیتا ہوں تو آپ کو تو ہوتا ہے یار کیا عامل لگا کر. عاملوں کو پتا ہے کہ یار یہ مفتی بالکل صحیح کر رہا ہے. عامل کہتے ہیں یار فراڈی تو ہم ہیں, دنیا کو بیوقوف تو ہم بنا رہے ہیں. تو یہ مفتی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے, جتنا پڑ گیا اس کو اس سے زیادہ پڑھنا چاہیے. عاملوں کو پتا ہے کہ ہمارا فراڈ اس مفتی کے بیانات سے بہت آگے نکل چکا ہے, اس لیے عاملوں کو پتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل صحیح کر رہا ہے. نہیں یار میرے خیال رہنے دو, بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا. سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے. پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا. ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے. اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں. مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی. پھر مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی. اور ان تین مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے. اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا. اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر رکھا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تہبن کس لیا کرتے تھے. یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر. قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں. جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکیج دیتے ہیں. کیا اور رمضان کا ایک پیکیج ہے جس میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو، پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1,00,000 تمہیں دوں گا. یہ جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہمیں ملتے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکیج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے،
تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گنہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے۔ پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو۔ تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف۔ آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکج ہے، تو اتنا زیادہ اس میں ثواب۔ اور اللہ نے بتایا کہ ایسی برکت والی رات ہے، 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات، اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے۔ اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے، گناہ ہے، اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ 1,00,000 جرموں کے برابر ہے، مسجد حرام میں ایک چوری 1,00,000 چوریوں کے برابر ہے، مسجد حرام میں ایک جھوٹ 1,00,000 دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے۔ وہ صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے۔ جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں، اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لی جتنی اللہ نے توفیق دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا۔ خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، تو یہ بدبخت لوگ ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہی حکمت ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات متعین کر کے نہیں بتائی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو، وہ رات اسپیسیفک متعین نہیں کی۔ اس میں یہی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ رات متعین کر دی جاتی اور پھر اس میں اس رات میں کوئی پوری رات سو کے ضائع کرتا تو اللہ کی اس پر حجت تام ہو جاتی۔ اللہ کہتے تجھے تو پتا تھا کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو نے آج گناہ کیسے کیا، تو نے اس رات کو ضائع کیسے کیا، تو اور زیادہ عذاب آ سکتا تھا، ایسا نہ ہوتا کہ دنیا میں ہی عذاب آ جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا کہ تھوڑا سا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ تاکہ اس میں اگر کوئی اس رات کو ضائع کرتا ہے
تو اس کو یقینی طور پر افسوس نہ ہو کہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے شاید آج کی رات نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں کی رات لیلۃ القدر ہو جائے. ایک حکمت تو علماء یہ بیان کرتے ہیں. دوسری حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کی رات متعین کر دی جاتی اور اس رات اتفاق سے کوئی سوتا رہ جاتا، بیماری کی وجہ سے عبادت نہ کر پاتا، تو پھر وہ بقیہ راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرتا. وہ کہتا لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں رات جاگ کے کیا کروں گا، اصل جو اللہ کی طرف سے رحمت والا معاملہ تھا وہ تو میں نے ضائع کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر احسان کیا کہ بتا دیا بھائی آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، تاکہ کوئی 21ویں رات کو عبادت نہ کر سکے تو اس کو یہ خیال نہ ہو کہ بھائی اب لیلۃ القدر کا چانس ہی ختم ہو گیا، بھائی ہو سکتا ہے 22ویں ہو سکتا ہے 23ویں ہو. تو اس لالچ میں، اس امید میں وہ 10 کی 10 راتیں عبادت کرے گا. اور تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو 100% متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ لوگ اس بہانے زیادہ عبادت کریں اور جو طلبگار ہیں انہی کو ملے. اب جو آخری 10 عشرے میں یقینی طور پر پوری عبادت کرے گا اس کے لیے تو لیلۃ القدر یقینی ہے. جو آخری عشرے میں کچھ راتیں جاگے گا، کچھ راتیں نہیں جاگے گا، تو اس کے بارے میں امکان ہے کہ شاید لیلۃ القدر اس سے فوت ہو گئی ہو. ہاں، طاق راتوں میں جو عبادت کرے گا، تمام طاق راتوں میں 21ویں میں، 23 میں، 25 میں، 26ویں، 27ویں رات، 29ویں رات، تو اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو پالے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو پورے آخری عشرے میں تمام طاق راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں ان کو لیلۃ القدر ملے. تو اگر اللہ رات متعین کر دیتے تو پھر تو ہر آدمی اس لیلۃ القدر میں جاگ لیتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ بھئی جو طلب کرے گا اور تمام راتیں جاگے گا اس کو تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ملے گی، اور جو تمام راتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرے گا تو اس کے لیے معاملہ مشکوک ہے، امکان ہے کہ مل جائے، امکان یہ بھی ہے کہ نہ ملے. تو اس لیے بھی علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی یقینی طور پر تعیین نہیں کی گئی. بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں. جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہے اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی. سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں. انفرادی عبادت ہونی چاہیے. نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے. لیلۃ القدر کی رات میں جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہی اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت، دوسری میں یہ صورت. یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہے، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں. جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں. اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں. گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں. بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو، آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے. صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو. آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ٹینشن دی، اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا. آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن، تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں، یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا. بھائی
تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے. تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں. اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہے ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، خواتین کا بے پردگی کرنا، اور سود لینا، بہنوں کی وراثت نہ دینا، اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا. ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے کہ ہماری رائے یہ کہ تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر ہو، ایک تصویر کسی ضرورت سے ہوتی ہے، بلا وجہ شو بازیوں کے لیے اپنے باپ داداؤں کی تصویریں دیواروں پہ سجانا، یہ فیشن ہمارے یہاں بنتا چلا جا رہا ہے. اور جو بت بنے ہوئے ہوتے ہیں تصویر کے نام پہ، وہ بھی اسلام میں حرام ہے. تو ان سب چیزوں سے ہمیں لیلۃ القدر میں توبہ کرنی ہے. شراب سے، زنا سے، بدنظری سے، والدین کی نافرمانی سے، رشتہ داری توڑنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خونی رشتوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیلۃ القدر کی رات میں آپ اپنے خونی رشتوں کو منا لیں. اس رات میں آپ اگر رشتے کو جوڑیں گے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا، اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوں گی. تو اس رات میں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے. اور ان تمام جرائم سے، نماز چھوڑنے کا گناہ، سود کا گناہ، وراثت کھانے کا گناہ، جو بھی ناپ تول میں کمی کا گناہ. آپ اگر کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں، آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں مگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خیانت ہے جس سے قرآن نے روکا ہے. یہ بھی ایک جرم ہے. اس جرم سے بھی ہم نے اس رات میں توبہ کرنی ہے. اگر کوئی کرایہ دار مالک مکان کے گھر کو امانت کے طور پہ استعمال نہیں کرتا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور اگر مالک مکان کرایہ دار کو تنگ کرتا ہے یا کرایہ دار مالک مکان کو ٹائم پہ کرایہ نہیں دیتا، یہ بھی جرم ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے امانت میں خیانت. تو جہاں بھی دو آدمیوں کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن میں اہل جنت کی یہ صفات بیان نہیں کی گئی ہیں. تو اخلاق کو اپنے درست کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے: بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے بحث مباحثہ کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے. آج دیکھیں دفتروں میں کیا حال ہے، بات بات پہ گالیاں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوش فوش گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس رات میں توبہ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ہم سب کے لیے خیر اور برکت والی بنائے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے. تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی. بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک. یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ. کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا. اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے. تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ اچھا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے. اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں.
ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے. جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا. وہ خودکشی کی طرف جائیں گے. اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی؟ ہلکی. تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگے. اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے. آنکھ کی بینائی چلی جائے خدا نخواستہ، کیسی اندھیر زندگی ہے. سننے کی طاقت چلی جائے. وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا. یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ. کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں. تو اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں. تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا. تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے. کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جاؤ، ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے، سو جا. دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے سوئے گا؟ بالکل نہیں سو. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو، اللہ سلائے گا تو سو گئے، ورنہ کسی کا، یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ، مناسب الفاظ نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی، خود ہی نیند آتی ہے، ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں؟ نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی، خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں، بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی، جب دل گلستاں تھا نا، دل باغ تھا، گارڈن تھا دل، تو ہر چیز گارڈن لگتی، ہر چیز گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا، حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کا رکھ کے لگا دے ایک چماٹ، کسی جو بغل میں حور بیٹھی بھی ہے نا، اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب، کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو، تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا، سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود، شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، غریب تھا نا، اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا، ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا، دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کہا گا بھائی تو کام کو تو فوکس کر، جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر، تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے یار بھائی دے گا نا پیسے، مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ، لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اصلی نوٹ دے گا نا، جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا، بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں، کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے، 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے، کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو. وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ. کیا
खरबों खरबों लोगों को उसने खुशियां दी हैं, अरबों खरबों लोगों को। अल्लाह ने कहा तुम्हें जो काम मैंने जिम्मे लगाया ना, मुझे याद रखो। याद रखने का मतलब जो फराइज और वाजिबात हैं पूरे करो, जो ऑर्डर दिए उनको पूरे करो, जिन बुराइयों से मना किए उनसे बचो, इस काम को तुम फोकस करो। हम क्या करते हैं, 2 दिन नमाज पढ़ के देखा सुकून मिला कि नहीं मिला, अरे यार अभी भी टेंशन तो है, मसाइल अभी भी मेरे खत्म नहीं हुआ, मैंने पैगाम भेजा हुआ है, वो तो अभी भी मसला वहां से तो अभी भी ठहंगा ही आ रहा है, उनके अब्बा अभी भी राजी नहीं हुए। भैंस वाला लतीफा बहुत दफा सुना चुका हूँ, एक और दफा सुन लो यार। वो एक आदमी जो था, उसकी भैंसें मरती थी, उसकी टेंशन ये थी, उसने मौलवी साहब से आके कहा मौलवी साहब बड़ी टेंशनों में हूँ। मौलवी साहब ने ये आयत पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को याद रखने से दिलों को सुकून मिलता है। तो जब तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह को याद करेगा, तुझे सुकून ऐसे मिलेगा कि तेरी भैंसें मरना बंद हो जाएंगी। सुकून का मौलवी साहब ने ये मतलब समझा, लेकिन ये मतलब था नहीं सुकून का कि तेरी भैंसें मरना क्या हो जाएंगी, बंद। भाई सुकून ऐसे मिलेगा, भैंसें मरे ना मेरे, तेरी तरजीहात ही चेंज हो जाएंगी। भैंस मरना तेरे लिए इतना बड़ा इशू रहेगा नहीं, तेरी तरजीहात ही कुछ और बन जाएंगी। जब आपकी तरजीहात ही चेंज हो जाती हैं, हदफ और विजन ही चेंज हो जाता है, फिर आप भैंस के जीने और मरने को सफर का हिस्सा समझते हो, फिर आप हदफ किसी और चीज को बनाते हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो मौलवी साहब को ये समझाना चाहिए था। मौलवी साहब ने कहा भाई जब तू नमाज पे आएगा, तेरी भैंस से नहीं मरेंगी, लिहाजा तुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं, जो अल्लाह को याद करता है उसको क्या मिलता है भाई, सुकून। और सुकून का मतलब भैंस, यही मतलब हुआ ना, यानी भैंस मिलेगी। वो फजर पढ़ने आया, गया तो एक और भैंस मरी हुई थी। आया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब मेरी तो भैंस मर गई, आप कह रहे होते सुकून मिलता है दिलों को, मुझे तो टेंशन और मिल गई। मौलवी साहब ने कहा अल्लाह तुझे आजमा रहा है, जोहर भी दोबारा ट्राई कर। अल्लाह आजमा रहा है भाई। जोहर पड़ी, गया वापस, एक और भैंस। असर में आया, एक और भैंस। एक कट्टा ना चीख रहा था बहुत ज्यादा, भैंस का बच्चा नहीं होता, तो उसको बोलता है कि चुप कर जा, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। उनको तो मारने के लिए 4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं, बड़े बड़े भैंसे थे वो। तू ज्यादा शोर नहीं कर, 2 नफिल पढ़ूंगा अल्लाह के लिए, तेरा इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, शोर नहीं कर ज्यादा। समझते हो कि नहीं समझते? तो सुकून का ये मतलब नहीं है। सुकून का मतलब जो काम अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया, आप उस काम में जुट जाओ। सुकून की टेंशन बोलो छोड़ो, ये किसके हवाले कर दो, अल्लाह ने देना है दे, नहीं देना नहीं दे, वो देगा। ये कैसे हो, अल्लाह की क्यों क्या पड़ी है यार तुम्हें टेंशन देके, है भाई। और अगर परेशानियां आई तो उनमें सबर की तौफीक भी देगा, वो सबर की तौफीक देगा। बौखलाओगे नहीं। अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए, और अल्लाह ना करे कोई परेशानी मुकद्दर में हो तो अल्लाह सबर की तौफीक दे। हमने तो भाई परेशानियां देखी नहीं है, अल्लाह बचा के रखे हमें। तो अब देखो गजा पे जो बमबारी हो रही है, हमें कितना तरस आता है, लेकिन वहां से जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके चेहरों पे कैसा सुकून है, कैसा इत्मीनान है। ये क्या है, ये किसकी तरफ से सबर मिलता है, तभी तो डटे हुए हैं। ये सबर किसकी तरफ से मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से है। बाद में बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त करना आसान, छोटी को बर्दाश्त करना मुश्किल। तो अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह को याद किए बगैर, इस्लाम पे चले बगैर, शरीयत पे चले बगैर सुकून मिलना मुमकिन नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? खुश रहना जरूर, और शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन नहीं है। अभी रफी भाई भी सो रहे हैं, शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन। देखो सो जाओ ना, ये सुस्ती नहीं है। जागा पर ढीला हो, ये सुस्त है। सोना तो नेचुरल है, वो तो अपने इख्तियार में थोड़ी, भी मैंने बताया ना कि अपने इख्तियार में नहीं है ये। हम लोग जागे हुए सुस्त होते हैं, जागे हुए सुस्त होते हैं। सोना तो अपने इख्तियार में थोड़ी है, बैठे बैठे लोग सो जाते हैं। हमारे क्लास फेलो थे मदरसे में, वो जब सर्दे में जाते सो जाते, उनको कोनी मार के सर्दे में उठाना पड़ता था, भाई अगली रकत कब शुरू होने वाली है। हालांकि बहुत एक्टिव थे वो, बहुत एक्टिव थे। मैंने बहुत एक्टिव लोगों को देखा है बैठे बैठे सो जाते हैं। ये तो ये दिमाग अपने इख्तियार में नहीं है। कौम का मसला जागने के बाद शुरू होता है। ठीक ठीक, जागने के बाद भी क्या है, सुस्त पड़े हुए। अब सर तो जाहिर है इसी का खुलेगा, ट्रक वाले का सर थोड़ी खुलेगा। मजलूम बन के पड़े हुए होते हैं, मर गए, ये हो गया, लोग पकड़ के उसको मार रहे होते हैं। यार पहले देख तो लो उसकी गलती भी है कि नहीं है। लोगों का मिजाज है कि जो पावरफुल है उसको मारो, जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको मारो, और ये अपनी गुर्बत को कैश कराए। बस मासूम सा मुंह लेके आ जाएगा मैं, और लोग उस तरह सहारा होता है, यार इसको क्या आदमी कहे। ऐसे वाकयात और है मेरे पास, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मौज़िनीन को चाहिए भाई, अजानों में लोगों की आजमाइश न करें। लोग फिर हरमैन की मिसाल देते हैं, हरम में भी तो लंबी नमाजें होती हैं। तो वो दलील का जवाब दलील से देना चाहिए, ठीक है ना। हरम में जो लंबी अजानें होती है उस पर भी बाज अरब उलमा को इश्कालात हैं। बाज अरब उलमा की तहरीरें मैंने खुद पढ़ी है, उनको वहां पे भी इश्काल है कि भाई इतनी लंबी अजान साबित नहीं है। और बिलफर्ज हरम में
ہو بھی رہی ہیں تو حرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حرم میں تو جاتے ہی لوگ اذان سننے کے لیے ہیں. تو آپ اپنی مسجد کو، انڈا مول کی مسجد کو حرم پہ قیاس نہ کریں. آپ وہاں تو الگ ماحول ہوتا ہے، تو اس پہ آپ انڈا موڑ اور باقی دنیا کی مسجدوں کو قیاس نہ کریں. تو یہ بھی ہے کہ بھائی اذان میں بھی اعتدال ضروری ہے. مؤذن اپنی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے مائک جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو کھینچتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے، جب میں کسی بیان میں جاؤں، کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، گئے بیان میں قاری صاحب کو بٹھا دیا کہ پہلے تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوگا. قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نا، پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی اس. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے بیان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں. بھائی یار اتنا لمبا سفر کر کے ہم گئے ہیں، اب بول بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے لو بھائی تلاوت سے نفرت ہے. قاری لوگوں کی واہ واہ دیکھ رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. وہ بھی کیسے اچھے پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے، کھینچے جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، کہیں ادھر ناز آباد میں کوئی بیان تھا، مجھے بلایا. میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا، میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں یار. میں چلا گیا، بخاری صاحب کو بٹھایا، وہ ممبری نہیں چھوڑ رہا، وہ پڑھے جا رہا. پھر میں نے بیچ میں ٹوک دیا. میں نے کہا بھائی بس سٹاپ. تو نہیں رک ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا سارا وقت تو قاری صاحب ہی نکال لیں گے، یا تو محفل قرات ہو، پھر تو جتنا لمبا پڑھو، کیونکہ لوگ آئے ہی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے. محفل ہے بیان کی اور تلاوت آپ نے اتنی لمبی. تو اس میں اب میرا طریقہ یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو پہلے میں کہہ دیتا ہوں بھائی قاری صاحب تلاوت قل هو اللہ احد، بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. باقی پھر جب ہمارا موڈ ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے، لمبی تلاوت ہم آپ سے سنیں گے. نعت والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لمبی نعت شروع کر دیں گے، اتنی لمبی نعت. یہ سب اچھا، لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے. کسی کو تکلیف دینا ہے، لیکن اس تکلیف پہ لیبل اچھا لگائے، برا لیبل لگائے. اچھا لیبل، قرآن سنا رہے ہیں بھائی، زبردستی کا سنانا یہ بھی تکلیف ہے. وہ نہیں سننا چاہ رہا، آپ کیوں زبردستی سنا رہے ہو اس کو؟ تو ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور مسئلہ، جب بات چل پڑی ہے تو مثالیں ہی دیتا رہتا ہوں نا. میں تو وہ مثالیں دیتا ہوں جو حاضر سروس مارکیٹ میں چل رہی ہیں تکلیف پہنچانے کی، لیکن ان کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. کہیں بیان میں بلایا میرے بیان کے لیے، اب لوگ میرا نام سن کے آئے، ورنہ وہ نہیں آتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمارا نام یوز ہوگا تو آئیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. بعض لوگ کسی اور کو لائک کرتے ہیں تو وہاں میرا نام لے لو تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ہر مشہور جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے لیبل لگا دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو ہمارے جتنے بھی فین تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، پورے شہر سے آ گئے کہ مفتی صاحب سبحان اللہ، مفعول کا خیال میں. اب وہ جو کمپیئرنگ کر رہا ہے نا، ہوسٹ ہے کم بخت، 1.5 گھنٹے کا وہ بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آج مجھے اپنا منجن بیچنے کا موقع مل رہا ہے، اتنی پبلک اکٹھی ہوئی ہے، یہ ویسے تو سنے گی نہیں، آج اپنا منجن بیچو. اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کی تصویر میرے ساتھ اور ویڈیو، تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. بھائی مفتی صاحب کا بیان 15 منٹ کا ہوا اور حضرت جی کا 1.5 گھنٹے کا، جبکہ لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی تو ہٹ یار، لیکن بول نہیں سکتے کچھ. بہت دفعہ ہوتا ہے میرے بیان سے پہلے تھکا دیتے ہیں لوگوں کو. بعض ملکوں میں ایسا ہوا، میں گیا بیان کے لیے، دیکھا تھک کے نا لوگ چور ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں ایسا ہوا، بیان کے لیے جب میں گیا ہوں، مجمع بہت ہے، میں بیٹھا ہوں تو لوگ تھکے ہوئے نا، بالکل کوئی ان کے چہروں پہ رونق نظر نہیں آ رہی، بور ہو رہے ہیں. مجھ سے تو پھر بیان نہیں ہوتا جب میں لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تھکا ہوا ہے. میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ پتا چلا جی 1.5 گھنٹے سے منجن بک رہا تھا ایک صاحب. یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی تکلیف دی اور پبلک کو بھی. جس کو سننے آئے تھے اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی. کوئی مزاحیہ پروگرام ہو نا، کوئی ہنسی مذاق والے، وہ بھی 1.5 گھنٹہ بہت